اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ حکومت تو بننے جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک بات جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 95 ممبران ہیں ان اور جو صوبائی اسمبلی میں ان کو جو ہے اسپیشل سیٹیں نہیں ملیں گی۔ وہ احمد رضا صاحب، صاحبزادہ احمد رضا صاحب جو ہے، پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں نے سمارٹ انف کیا ہوگا کہ ان کے ذریعے بھی اپنی کوئی جو ہے وہ انہوں نے اسپیشل سیٹوں کے لیے خواتین اور اقلیتوں کے جو ہے کوئی نام داخل کیے ہوں گے یا ایم ڈبلیو ایم والوں کے ذریعے، لیکن انہوں نے نہیں کیے۔ یہ چیز عام بندے کو نظر آ رہی تھی کہ آپ کے اوپر پابندی لگنے والی ہے اور آپ کو اسپیشل سیٹیں چاہیے ہوں گی۔ اب وہ سیٹیں اس دن آپ نے بھیجنی ہوتی ہیں، اس دن آپ کو وہ جو ہے وہ جس دن لاسٹ ڈے ہوتی ہے سبمیشن آف پیپرز کی، اسی دن آپ کو جو آپ کے جو نمائندے جو آپ نے اپنی اسپیشل خواتین کی سیٹوں کے لیے اقلیتوں کے نام داخل کرنے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر، اس کے بعد جو ہے اس بندے نے وہ جس بندے کو نامینیٹ کیا ہوتا ہے ساتھ میں اس پارٹی کا لیٹر اور وہ والی لسٹ اور اپنے نامینیشن پیپر بھی داخل کرانے ہوتے ہیں، ان کی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا نہیں ہے۔ اب پی ٹی آئی والے اس چکر میں ہیں کہ شاید ہمارے لیے یہ ہو کہ ہم ان کو کہیں گے پہلے ہم نہیں ہو سکا، ہماری یہ اب نئی اس بات میں ہم آ گئے تو ہمیں اس کی اجازت دے دیں۔ میرا نہیں خیال کہ جہاں اتنی وہ ان کے ساتھ سختی ہو رہی ہے تو ان کو اجازت دے دی جائے گی، اور اگر اجازت دے دی جاتی ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو جو ہے اجازت دی جائے گی اتنا آسانی سے، چونکہ ایز اے جو ہے جسچر آف گڈ ول یا کسی ڈیل کے تحت تو شاید ہو جائے، ادروائز وہ الیکشن کمیشن ان کو اجازت نہیں دے گا، شاید یہ کورٹ میں مسئلہ جائے۔ فوری طور پہ جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی کہ 70 سیٹیں جو ہیں 60 خواتین کی، 10 جو ہے منارٹیز کی، ان کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی، یا اگر مولانا بھی نہیں آتے ہیں تو تقریباً 25 سیٹیں جو ہے وہ بنتی ہیں۔ قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے اوپر جو ہے ایشو یہ ہوگا کہ جب یہ نہیں ہے تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے ایک طریقہ، ایک تو اس کا یہ ہے انٹرپریٹیشن، اس کی یہ ہے کہ اتنی سیٹیں جو ہے وہ خالی رہ جائیں، 25 سیٹیں خالی رہ جائیں۔ 25 سیٹیں خالی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 45 کے اوپر الیکشن ہوں۔ جب 45 کے اوپر الیکشن ہوں گے تو آپ کا جو ہاؤس ہے وہ 236 کے بجائے جو ہے 226 کا ہو جائے گا، 336 کے بجائے 326 کا ہو جائے گا۔ ہاؤس آپ کا، قومی اسمبلی آپ کی پوری نہیں ہوگی۔ اگر قومی اسمبلی پوری نہیں ہوگی، اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں پوری ہوں گی۔ جب صوبائی اسمبلی نہیں پوری ہوں گی تو سینٹ کے الیکشن کیسے ہوں گے؟ سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ہے ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ صوبائی اسمبلیاں ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے ان میں۔ مثلاً بلوچستان اسمبلی سب سے چھوٹی ہے، اس میں بھی 11 خواتین کی ہیں، 2 جو ہیں اس میں ٹیکنوکریٹ ہیں اور ایک اقلیت ہے، 14 ہیں اس میں بھی۔ تو اب جو ہے یہ جب یہ ہوں گی تو وہ بھی ہوگا، تو پھر جو ہے اس کو کیسے کریں گے؟ نہ تو پراپر جو ہے وہ جو سینٹ کا الیکشن ہو سکے گا، نہ آپ کی قومی اسمبلی پوری ہو سکے گی جتنا آئین کے تحت ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ ایسا کریں گے کہ یہ ان کے اوپر بندر بانٹ کر کے جو پی ٹی آئی والوں کو باہر رکھ کے تو وہ کہیں گے کہ جو الیکٹڈ ہے تو ان کا ہی کر دیں؟ یہ بھی بڑی مشکل بات ہے۔ تو یہ ایک اور نیا پینڈورا باکس کھلنے والا ہے کہ پی ٹی آئی کو جب سیٹیں نہیں ملیں گی تو اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر کورٹ میں جائیں گے۔ کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ میں جانے کے بعد اب اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا، کورٹ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کنگرو کورٹ وہ جو انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ریفرنس دے کے یا کسی بھی نہ کسی طریقے سے کوشش وہ یہ کریں گے کہ ایسے ہو جائے کہ ہمیں یہ سیٹیں جو ہم نے ادر دین پی ٹی آئی میں جو ہے بس اسی کے اوپر جو ہے وہ ہو جائیں، تو پھر تو ہاؤسز پورے ہو جاتے ہیں اگر کورٹ انڈورس کر دیتی ہے۔ لیکن ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ مثال کے طور پہ اگر قومی اسمبلی ہے اس کے 266 لوگ ہیں تو 266 ممبر، یا ایک آدھ کوئی قوم ہے، 2 قوم ہے، لیکن اتنے نہیں ہے کہ 100 قوم اور آپ جو ہے 70 بندوں کو منتخب کر دیں، وہ تو پورے ان سے آپ یہ رائٹ لے نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو مجھے صورتحال لگ رہی ہے کہ وہ ساری کی جو ہے سارے کے سارے جو ہے پنجاب اسمبلی میں تو میرا خیال ہے 75 کے قریب جو ہے اسپیشل سیٹیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔
تو اس لحاظ سے جو ہے یہ جو ہے ایک اور نیا جو قانونی قسم کا بحران ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ خیال نہیں کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ گورنمنٹ بن جائے گی، گورنمنٹ بھی جو ہے وہ دھکے کی بن رہی ہے، پتہ نہیں اس نے چلنا ہے نہیں چلنا ہے کیا نہیں ہے. لیکن اس بات کے اوپر جو ہے نا اتنا پی ٹی آئی نے غور کیا. بہت ہی اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی والوں نے اپنے 70-80 لوگوں کی ایک لسٹ جو ہے یہ حامد رضا صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ جمع کرائی ہوتی، اتنے کی جو ہے کسی دوسرے کے ہاتھ سے، وہ جو ایم ڈبلیو ایم والے ہیں، تو پھر تو بات بن جاتی تھی. تو اب جو ہے ٹیکنیکلی اور آئینی طریقے سے جو ہے وہ جو ہے قانونی طریقے سے وہ وقت نکل چکا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہاں پہ وہ ٹرک مس کر گئے ہیں، اور یہاں پہ جو ان کی لائق تھی، باقی نیچے کے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. جو قانونی ٹیم تھی وہ جو ہے بڑا گند کر رہی ہے پی ٹی آئی والوں، ان سے نہیں ہو سکا ہے. تو اس میں ایک اور مشکل کا انہیں سامنا ہونے والا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.